ایک لقب جو سید الشہداء سے متعلق ہے کہ آپ کے القاب میں سے یا جو کنیت کہی جائیں، کنیت میں سے ابو عبداللہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ساتھ، القاب کے ساتھ کنیتیں بھی ہوتی ہیں۔ کنیت تو ابا عبداللہ یہ کنیت جس سے ہم ہمیشہ جب بھی سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو آپ کی کنیت بڑی مشہور اور معروف کنیت ہے تمام اسماء میں، تمام ناموں میں، ابا عبداللہ، ابا عبداللہ۔ اس کی بڑی فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس کنیت کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں، علماء نے جو بیان کیے ہیں اس کی 3 تفسیریں کی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ عرب میں یہ رائج ہوتا تھا کہ بچوں کے نام کے ساتھ القاب بھی دیے جاتے تھے، کنیتیں بھی دی جاتی تھی۔ جو اولادیں، جو بچے صاحب کرامتیں ہوتے تھے، جو صاحب فضل ہوتے تھے، ان بچوں کو بچپنے سے ہی نام کے ساتھ کنیت اور لقب دیا جاتا تھا۔ یہ عرب میں رائج تھا۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ کنیت رکھی گئی تھی، ابو عبداللہ، پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ کے ایک فرزند تھے، کیونکہ عرب میں کنیت اس بنا پر بھی رکھی جاتی تھی، یا باپ کی نسبت سے یا بیٹے کی نسبت سے۔ تو ایک فرزند سید الشہداء کو پیدا ہوئے تھے جس کا نام تھا عبداللہ رضی، کہ جس کی شہادت بھی کربلا میں واقع ہوئی ہے۔ مصائب میں ان کا بھی ذکر بیان کیا گیا ہے کہ جو جناب علی اصغر سے اور چھوٹے تھے کہ کربلا میں ہی آپ کی ولادت ہوئی تھی اور کربلا میں ہی آپ شہید ہو گئے۔ یہ مصائب میں، مقاتل میں ذکر ہے۔ تو بعض نے کہا کہ آپ کو جو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے یہ اسی فرزند کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ تیسری تفسیر جو بڑی فلسفی ہے، علمی تفسیر ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کنیت نہیں ہے، یہ لقب ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ لقب کس معنی میں؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ جب کسی بھی فضیلتوں کی سرامت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی فضیلتوں کا معیار، مکمل معیار جہاں پر بیان ہوتا ہے تو وہاں پر لفظ اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یا پدر یا باپ یا فادر آف دی کیمسٹری، فادر آف دی سائنس، یعنی کسی بھی چیز کی علم کے معیار کو بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ان سے بڑھ کر کوئی تاریخ میں نہیں تھا کسی بھی علم میں، تو وہاں پر لفظ پدر کا لگایا جاتا ہے، لفظ پدر۔ اب عربی میں اب، اور انگریزی میں فادر لگاتے ہیں، فادر آف دی فلاں، فادر آف دی، اس طریقے سے کسی بھی علم کے معیار کو۔ تو یہ لفظ ابا عبداللہ، اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ دیکھیں، بندگی خداوند، عبداللہ ہونا، بندگی خداوند ہونا بڑا مقام و مرتبہ ہے، بندگی خدا کا ہونا۔ تو پروردگار دو عالم نے قرآن مجید میں اپنے 2 نبیوں کو عبداللہ کہا ہے۔ ایک پیغمبر اکرم کے لیے کہا ہے سورہ جن کی 19ویں آیت میں ابو عبداللہ، عبداللہ کہا ہے، عبداللہ اذا قام عبداللہ، سورہ جن میں آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم میں آیا ہے کہ جناب عیسیٰ کو کہا انی عبداللہ، میں ہوں عبداللہ، آتانی الکتاب، اور میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ نے اپنے آپ کو کہا میں ہوں عبداللہ۔ عزیزان گرامی، تو عبداللہ ہونا یعنی اللہ کا بندہ ہونا۔ اللہ کے بہت سارے صفات، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اللہ کے صفات کے ساتھ اگر عبد کو لگا دیا جائے، عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبد الحنان، عبد المنان، یہ تمام اللہ کے نام ہیں۔ تو اب یہاں پر جہاں پر کسی خاص صفت سے بندگی کو توصیف کی جاتی ہے تو یہ بندگی اسی خاص موضوع میں ہوتی ہے، مگر اللہ ایک ایسا واحد نام ہے کہ جو جمیع تمام صفات ہے۔ اللہ میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے،
خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، تمام صفات کا مجموعہ ہے اللہ۔ اب اگر کوئی عبداللہ ہو جاتا ہے یعنی بندگی خدا، تو جب بندگی خدا کا معیار اس بلندی پہ ہو جاتا ہے وہ تمام صفات چھلکنے لگتے ہیں اس بندے میں، یعنی تمام صفات کی تجلی اب اس عبد میں ہونے لگتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر عبداللہ ہونا پھر کرامتوں میں سے ہے، بڑے کمال میں سے عبداللہ بن جانا۔ تو عبداللہ پیغمبر اکرم بنے، عبداللہ حضرت عیسیٰ بنے۔ اب اس کے بعد آئیں کہ جہاں پر لقب رکھا گیا امام حسین کا ابو عبداللہ، یعنی بندگی کرنے والوں کے بھی باپ، یعنی بندگی کرنے والے تمام جو کرامتوں پر پہنچے ہیں اس کا سرآمد ہے آپ، ابا عبداللہ اس کے سرآمد ہیں آپ۔ جس طریقے سے پیغمبر نے اپنی بیٹی شہزادی کے لیے فرمایا کہ ام ابیہا یعنی باپ کی بھی ماں، باپ کی بھی ماں، یعنی وہ جو مقام و مرتبہ ہیں کہ جس طرح سید الشہداء کے لیے فرمایا کہ حسین منی وانا منہ، کہ دیکھو میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اگر اس حدیث کو سمجھنا ہو تو اسی لقب سے سمجھیں، ابو عبداللہ سے سمجھیں کہ سید الشہداء کو پیغمبر فرما رہے ہیں جس طرح فاطمہ اپنی باپ کی ماں ہے، حسین بھی اس باپ ہے، عبداللہ کا باپ ہے، ابا عبداللہ، ابا عبداللہ کہا، ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی اس قدر یعنی بلند مقام و مرتبہ ہے کہ یعنی آپ ابا عبداللہ ہے، عبداللہ کے بھی جو ہے باپ کا ہونا، یعنی یہاں پر ایک ایسی توصیف ہے یہ کہ جس طریقے سے سار اللہ ہے، سار اللہ آپ کے القاب میں سے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، سار اللہ کون ہے؟ اللہ کا خون، اللہ کا خون، سار اللہ، یعنی اس قدر مقام و مرتبہ آپ کا بلند ہے کہ آپ اللہ کے خون ہیں۔ دیکھیں اللہ کو نہ جسم ہے، نہ اللہ خون رکھتا ہے، نہ اللہ گوشت رکھتا ہے، نہ اللہ ہڈیاں رکھتا ہے، مگر بعض چیزیں جو اللہ سے توصیف کی گئی ہے وہ تشریفاتی ہوتی ہے، جیسا بیت اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جہاں کسی چیز کی فضیلت سرامت پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں توصیف کی جاتی ہے سار اللہ سے، یعنی اللہ کا خون۔ جب چہرہ خدائی چہرہ ہو جائے تو اس چہرے کو کہتے ہیں وجہ اللہ۔ وہ ہاتھ اللہ کی عبادت میں اس قدر خالص ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں اس ہاتھ کو ید اللہ۔ وہ آنکھ اللہ کی عبادت میں محض عبادت ہو جائیں پھر اس آنکھ کو کہا جاتا ہے عین اللہ۔ اگر کان اللہ کے ذکر کو ہی سنتے ہیں، اللہ کے ذکر پر محض اطاعت ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں اذن اللہ۔ عزیزان گرامی تو یہاں پر سید الشہداء کو لیے کہا گیا سار اللہ، کہ آپ اللہ کا خون ہیں، آپ ابا عبداللہ ہیں، یعنی بندگی کی سرامت جہاں ہوتی ہے وہ آپ کے در پر ہے، وہ آپ کے در پر